محترم سامعین، پیارے دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، خطبات کا جو سلسلہ چل رہا ہے توحید اور شرک کی وضاحت اور کچھ شکوک و شبہات جو پائے جا رہے ہیں ان باتوں میں، عقیدے کے بارے میں، ان کی وضاحت، جو کچھ دلائل بھی پیش کی جاتی ہیں شرکیہ عقائد رکھنے والوں کی جانب سے، اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ اس پورے سلسلے میں ہوگا۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مشرکین مکہ اور پہلے کے جو قومیں تھیں، جو پہلے کے مشرکین تھے، ان کے معبودوں کے ساتھ میں کیا عقیدہ تھا، وہ کیا مانتے تھے۔ آپ نے پچھلے خطبہ جمعہ میں جانا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کن کی عبادت کرتے تھے، تو ان میں سے ایک بات تو یہ مشہور ہے، سبھی جانتے ہیں کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ انبیاء، اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندوں اور وہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے کہ جو عقل و شعور تو نہیں رکھتے ہیں لیکن ان کے اندر گناہ نہیں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر درخت، پیڑ پودے، پتھر، سورج اور چاند، کہ جن سے اللہ کی نافرمانی کا امکان نہیں ہے، ایسی چیزوں کی، ایسی مخلوقات کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اب ان معبودان باطلہ کے ساتھ ان کا کیا عقیدہ تھا، وہ ان کے بارے میں کیا سوچتے تھے، اور یہ جانیں گے پھر کہ کیا وہی بات آج ہم مسلمانوں کے اندر جو شرک پایا جا رہا ہے وہی بات ہے یا نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنا خطبہ آگے شروع کروں، آپ لوگوں کو ایک مجلس کا آداب میں سے ایک ادب بتلاؤں کہ اگلی طرف سے شروع کرنا چاہیے، پہلی صفوں سے شروع کرنا چاہیے۔ جو پہلی صفوں میں، آگے کی صفوں میں جگہ خالی ہے، وہاں چھوڑ کر پیچھے طرف لوگ بیٹھ جاتے ہیں، یہ خطبہ جمعہ میں شریک ہونے کے آداب میں سے اور دیگر عام مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ لہذا خواتین بھی اس بات کو سمجھیں اور مرد حضرات بھی اس کو سمجھیں کہ اپنے آگے طرف جگہ دیکھیں، اگر وہاں جگہ ہے تو اپنی جگہ چھوڑ کر آگے کھسک جائیں، آگے چلیں۔ خواتین میں ایک بات اور یہ بھی سننے میں آئی ہے کہ بعض خواتین اپنے متعلقین میں سے کسی خاتون، مثال کے طور پر دو سہیلیاں ہیں، ایک سہیلی پہلے آ گئی ہے، اب وہ اپنے دوسری سہیلی کے لیے جگہ متعین کر لیتی، یہاں کوئی نہیں بیٹھے گا۔ اب اس کی سہیلی چاہے 10 منٹ بعد آئے، 15 منٹ بعد آئے، وہ اس کو ڈھونڈ کر اور لوگوں کی، عورتوں کی گردنیں پھلانگتے بھی وہ وہاں پر آ کر بیٹھتی ہے۔ ایسا بھی خواتین نہ کریں اگر ایسی بات پائی جا رہی ہے، بلکہ جس کو آگے طرف جتنا آگے ہو سکے جگہ ملے وہ وہاں آ کر کے بیٹھ جائے۔ اب آئیے اپنے خطبے کی جانب چلتے ہیں۔ پہلے کے جو مشرکین تھے ان کا ان جھوٹے معبودوں کے ساتھ میں یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ غیبی طور پر کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، غیبی طور پر کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ہود میں اللہ کے اپنے پیارے نبی ہود علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ ان کی قوم والوں نے انہیں کہا تھا، ہود علیہ السلام کی قوم والوں نے ان سے کہا تھا ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ ہمارے معبود نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دیا ہے۔ یعنی قوم والوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جادوگر ہے، یہ پاگل ہے، یا دیوانہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، یعنی یہ سب جو بھی ہوا تمہارے ساتھ پورا ہوا ہے، یہ سب کہاں سے ہوا ہے؟ یہ ہمارے معبود آپ سے ناراض ہو گئے ہیں اور آپ کو تکلیف میں، پریشانی میں ڈال دیے۔ آپ ذرا سوچئے، کیا ہمارے دور میں ہم مسلمانوں کے اندر کیا یہ بات نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے اولیاء کرام جو قبروں میں مدفون ہیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں
کہ اگر یہ ناراض ہو جائیں گے تو کام ہمارا خراب ہو جائے گا، اگر ان کو آپ ناراض کر دیں گے تو یہ آپ کا کام بگاڑ دیں گے، اگر آپ انہیں خوش کر دیں گے تو یہ آپ کا کام سنوار دیں گے۔ بالکل وہی عقیدہ جو پہلے کے مشرکین میں تھا کہ ان کا بھی ماننا تھا کہ اگر ہمارے یہ معبود ناراض ہو جائیں گے تو پریشانی میں، مصیبت میں ڈال دیں گے۔ اسی طریقے سے اہل مکہ نے بھی، مکہ کے مشرکین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھوٹے معبودان باطلہ سے ڈرایا تھا، خوف دلانے کی کوشش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید سورہ زمر میں کرتے ہوئے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ لوگ یعنی یہ مشرکین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں۔ اے نبی آپ سن لیجئے، آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے۔ تو مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے معبود یعنی جن کے نام کی یہ بت بنائے رکھے ہیں ہم لوگوں نے، جن میں انبیاء کرام کے نام کے بت بھی تھے، یہ اگر ناراض ہو جائیں گے تو یہ آپ کو تکلیف میں ڈال دیں گے، آپ کو پریشانی میں ڈال دیں گے، آپ کو ملی ہوئی نعمتوں کو یہ چھین لیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرکین نے ڈرایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اے نبی کیا آپ کا رب آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم بھی کہیں گے یہی بات کہ ہمارا رب ہم سب کے لیے ان تمام دنیا بھر کے جھوٹے معبودوں کے مقابلے میں کافی ہے۔ کوئی ڈرا رہا ہے ڈرائے، کوئی ڈر رہا ہے ڈرے، لیکن ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ غزوہ احد میں ایک ایسا معرکہ جس میں مسلمانوں کو بہت کافی نقصان ہوا تھا، جانی مالی نقصان ہوا تھا ان کی ایک غلطی کی وجہ سے۔ اس غزوے میں ایک صحابی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مشرکین مکہ کی جو فوج تھی اس فوج کے وہ سردار تھے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ اس وقت غزوہ احد کے موقع پر مسلمان نہیں تھے اور کفار کی طرف سے فوج جو آئی تھی اس فوج کے وہ سردار تھے، رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں غزوہ احد میں نعرہ لگاتے ہیں خود بھی اور اپنی فوج کی طرف سے کہ اعلو ہبل اعلو ہبل، اے ہبل۔ ہبل یہ ایک بت کا نام ہے۔ مکہ میں جن بتوں کی عبادت کی جاتی تھی ان میں ایک مشہور بت کا نام ہے ہبل، اس کے بارے میں نعرہ لگاتے ہیں اعلو ہبل، اے ہبل تیری بلندی ہو، اے ہبل تیری جے ہو، تیری بڑائی ہو، تیری کبریائی ہو، تو کہاں ہے تو بلند ہو جا، آ جا ہماری مدد کے لیے۔ وہ نعرہ لگاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں نعرہ لگاتے ہیں، صحابہ کرام بھی زوردار آواز میں نعرہ لگاتے ہیں اللہ اعلی و اجل، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ بلند ہے اور سب سے زیادہ عزت والا ہے، احترام والا ہے، بزرگی والا ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ کفار مکہ اپنے بتوں کی، اپنے معبودان باطلہ کی وہ بڑائی کرتے تھے، ان کی کبریائی بیان کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اسی موقع پر انہیں کفار کی طرف سے نعرہ لگایا گیا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے ایک عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ یہ عزا بھی ایک بت کا نام تھا، ایک بڑا بت، بلکہ کہلے سب سے بڑا بت جو عرب میں پوجا جاتا تھا، جس کی عبادت کی جاتی تھی، اس کا نام تھا عزا، اس کی عبادت کی جاتی تھی۔ اس کے بارے میں نعرہ لگاتے ہیں کفار کہ لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے تو عزا ہے اور تمہارے
لیے تو کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں نعرہ لگاتے ہیں اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ رب العالمین ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے، کیا ہم مسلمان اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی جو قبروں میں مدفون ہیں، جو وفات پا چکے ہیں، کیا ان کی ہم بڑائی نہیں کرتے؟ کیا ان کی ہم ایسی خوبیاں بیان نہیں کرتے جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے زیب دیتی ہیں؟ کیا ایسی باتیں ان کے بارے میں ہم نہیں کہتے ہیں جو باتیں صرف اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہیں؟ یقیناً کہی جاتی ہیں۔ غیبی طور پر وہ آ کر کے کسی کی مدد کر دیتے ہیں، ایسی تعریفیں کی جاتی ہیں، ایسی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہ وہی طریقہ ہے جو کفار مکہ کے اندر پایا جاتا تھا۔ آپ ایک اور بات سن کر شاید تعجب کریں گے اگر نہ جانتے ہوں گے کہ کفار مکہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کرتے تھے، وہ حج بھی کرتے، عمرہ بھی کرتے، تلبیہ پکارتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، وہ تلبیہ بھی پکارتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں انہیں کچھ سمجھایا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے لبیک لا شریک لک لبیک، اے پروردگار ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں۔ وہ تلبیہ پکارتے، کہتے بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پھر اور ایک بات کہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات سنتے تو فوراً جواب میں کہتے کہ رک جاؤ، آگے جو کہنا چاہ رہے ہو وہ مت کہو، رک جاؤ۔ لیکن وہ کفار مکہ آگے کہتے الا شریکا هو لک تملکه وما ملک۔ آگے آپ اس معنی پر غور کیجئے گا کہ ان کا ان جھوٹے معبودوں کے تعلق سے کیا عقیدہ تھا۔ یہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایک شریک کے کہ اس کا بھی تو مالک ہے، یعنی اس شریک کا تو مالک ہے اور جس کا وہ شریک مالک ہے اس کا بھی تو مالک ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک عطائی اور ذاتی، یہ فرق آپ سمجھئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ جو انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو، اللہ کی نیک بندوں کو جو طاقت اور قوت ملی ہے یہ اللہ تعالی کی جانب سے ملی ہے، یہ عطائی ہے یعنی عطا کی گئی ہے، ذاتی نہیں ہے، یعنی ان کے اندر بذات خود ایسی کوئی طاقت نہیں آ گئی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے لگ جاتے ہیں، بلکہ اللہ کی جانب سے عطا کی گئی ہے، یہ عطائی طاقت ہے۔ ایسا عقیدہ لوگ بیان کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام جو ہیں یا یہ اللہ کے اولیاء کرام جو ہیں یہ سب کے سب اللہ کی مرضی سے ہی کچھ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کو دولت بانٹنے والے ہیں۔ حدیث میں بھی اس طرح کی بات ہے لیکن مفہوم کچھ اور ہے۔ اب اس حدیث کو لے کر لوگ مفہوم کیا بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رزق بانٹنے والے ہیں، اللہ نے انہیں رزق کا خزانہ دے رکھا ہے، پھر اللہ کی مرضی سے وہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، یعنی ان کی یہ طاقت، یہ ان کی قوت کیا ہے؟ عطائی ہے، اللہ کی جانب سے عطا کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کا حقیقت میں مالک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ایسا لوگ کہتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے بھی۔ آپ ذرا غور کریں کفار مکہ نے کیا کہا تھا، کیا کہتے تھے وہ تلبیہ کے موقع پر، اس پر آپ غور کریں اور سمجھیں کہ یہ وہی بات ہے جو مکہ کے مشرکین میں بات پائی جاتی تھی۔ مکہ کے مشرکین کہتے تھے الا شریکا لک، تیرا صرف ایک شریک ہے، تملکہ وما ملک، اس کا بھی تو مالک ہے اور وہ جس چیز کا مالک ہے اس کا بھی تو مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو نے انہیں کچھ قوت دے رکھی
اور وہ اپنے طور پر وہ تیری مرضی کے مطابق جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اسے نواز دیتے ہیں، مرضی تیری چلتی ہے دیتے یہ ہیں۔ ایسا عقیدہ کفار مکہ کا تھا۔ یعنی یہ عطائی اور ذاتی کا فرق جو لوگ بیان کرتے ہیں، یہ حقیقت میں یہی عقیدہ مکہ کے مشرکین کا بھی تھا۔ میری یہ باتیں شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی ہوں، عطائی اور ذاتی یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے نہ سمجھا ہو تو خطبے کے بعد وہ مل لیں گے۔ تو مطلب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مکہ کے مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہمارے ان معبودوں میں جو طاقت اور جو قوت پائی جا رہی ہے یہ اللہ کی جانب سے دی گئی ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق یہ اس میں سے صرف کرتے ہیں جیسا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور یہی بات آج ہم مسلمان کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے پاس جو قوت ہے یہ اللہ کی جانب سے دی گئی ہے، اور پھر اللہ کی مرضی کے مطابق یہ خرچ کرتے ہیں۔ مثلا رزق چاہیے تو ان انبیاء کے پاس یا ان اولیاء کے پاس جائیے اور ان سے مانگیے، پھر یہ اللہ کی مرضی ہوگی تب یہ دے دیں گے ہم کو۔ بہو وہی عقیدہ جو پہلے کے مشرکین کے اندر پایا جاتا تھا، آج وہی بات ہم مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ پیارے ساتھیوں، اس طرح کی اور بھی کچھ باتیں ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں کہ یہ جو شرک پایا جا رہا ہے لوگوں کے درمیان میں، لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت پہنچے ہوئے بندے ہیں، انہیں تو ہم بس اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہماری بات رب کریم کے پاس پہنچا دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، ہماری بات وہ نہیں سنتا اور ان کی بات وہ کاٹتا نہیں ہے، اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری بات کو وہاں تک پہنچا دیں گے، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ مکہ کے مشرکین بھی اور پہلے کے مشرکین کا عقیدہ کیا تھا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں رب کریم سے اور قریب کر دیں گے، رب تعالیٰ سے ہمیں اور قریب کر دیں گے۔ یعنی ان بتوں سے یا اللہ کے دیگر جو ہم شرکا مقرر کر رکھے ہیں یا ہم اولیاء جو مقرر کر رکھے ہیں، انہیں ہم اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے رب سے قریب کر دیں گے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے رب کے پاس میں سفارشی ہیں، ہم انہیں اپنا سفارشی مقرر کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، آج کے زمانے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی بات کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں کہ یہ جو نیک بندے ہیں، یہ اولیاء کرام ہیں، یہ اگر ہم سے خوش ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ راضی کرا دیں گے ہم سے، یہ ہماری بات رب کریم کے پاس پہنچا دیں گے، ان کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے اور قریب ہو جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں بخشوا دیں گے، یہ ہمارے گناہوں کو رب تعالیٰ کے پاس سفارش کر کے معاف کرا دیں گے، یہ ہمارے سفارشی ہیں رب تعالیٰ کے پاس میں۔ وہی بات جو پہلے کے مشرکین کہتے تھے، آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ہی باتیں کہی جاتی ہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہ چند باتیں آپ نے سنی ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہی باتیں جو پہلے کے مشرکین میں تھی، وہی باتیں آج کے اس زمانے میں پائی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید میں ان تمام طرح کے شرک کا، ان تمام باتوں کا رد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، جو لوگ بھی اللہ رب العالمین کے چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں کرتے ہیں، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے، کسی ایک بھی چیز کے وہ خالق نہیں ہیں،
بلکہ خود انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک ہستی ہیں، ایک نیک شخص ہیں جن کا عقیدہ بالکل سلفی عقیدہ تھا۔ آپ اگر ان کی کتاب غنیۃ الطالبین کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کا عقیدہ اور ان کا منہج بالکل سلف صالحین کے منہج پر تھا، بالکل وہی عقیدہ تھا جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ انہوں نے تمام لوگوں کو شرک و کفر سے روکا ہے، منع کیا ہے، لیکن لوگ بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کے بارے میں غلو کیا اور ان کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا۔ انہیں اللہ تو نہیں کہا، لیکن اللہ کو جو صفات بیان کی جاتی ہیں وہ صفات ان کے اندر مانگ لی گئی۔ وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کسی بھی چیز کے اور ان کے علاوہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کا خالق نہیں ہے، پیدا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ خود انہیں پیدا کیا گیا ہے، خود انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہا، اموات، یہ مرے ہوئے ہیں، یہ موت پا چکے لوگ ہیں، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یہ لوگ وفات پا چکے ہیں، اموات، اور تاکید کے لیے فرمایا غیر احیاء، یہ بالکل زندہ نہیں ہے۔ لوگ کہہ سکتے تھے، کہتے بھی ہیں کہ ارے انہیں موت تو آتی ہے، لیکن موت ایک الگ قسم کی آتی ہے، ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، پھر ان کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ موت تو آئی ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے جیسی موت ان کو نہیں آئی ہے، ان کے لیے الگ قسم کی موت ہے۔ وہ ابھی بھی سارے لوگوں کی فریادوں کو سنتے ہیں، پریشانیوں کو جانتے ہیں، لوگوں کے حالات سے باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار فرمایا اموات، وہ موت پا چکے لوگ ہیں، مردہ ہیں، اور پھر اور تاکید کے لیے فرمایا غیر احیاء، یہ زندہ بالکل نہیں ہے۔ یہاں سے ایک بات کا اور رد ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آیات اور حدیث آپ پیش کر رہے ہیں شرک کے رد کے لیے، یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں، یہ بتوں کے تعلق سے نہیں ہے۔ ایک پتھر کا جو بت ہوتا ہے، وہ بت مرتا نہیں ہے، اس کے اندر جان ہی نہیں ہے، تو مرے گا کیا؟ نہ وہ جان رکھتا ہے، نہ اس کو موت آتی ہے، اور نہ ہی وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مر چکے ہیں اور وہ زندہ بالکل نہیں ہیں، اور آگے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، انہیں تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا۔ یہ بتوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ان نیک بندوں کے بارے میں آیت ہے کہ جن کو بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر دعائیں کرتے ہیں، جن کو بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، جن کی بھی اللہ کو چھوڑ کر لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت ہے، یہ بتوں کے بارے میں نہیں ہے۔ آیت پر آپ غور کریں گے، وہ موت پا چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا۔ یہ تینوں باتیں ایسی ہیں جو واضح ثبوت ہے کہ یہ بتوں کے تعلق سے آیت نہیں ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالی ہم سبھی کو کفر و شرک سے بچائے، ہر طرح کے جرم سے، گناہوں سے ہماری حفاظت کرے۔ ہمارے ملک میں جو بھی دنگے فساد ہو رہے ہیں، طرح طرح کے فسادات ہو رہے ہیں، مذہب کے نام پر، ذات برادری کے نام پر، اور نہ جانے کیسے کیسے فسادات ہوتے ہیں، ان تمام فتنوں سے، فساد سے ہمارے ملک کو نجات دے، ہمارا ملک یہ امن اور شانتی والا ملک بنے۔ تمام طرح کے دنگائیوں کو اللہ رب العالمین ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو ہمارے ملک میں امن اور سکون عطا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو تو قبول فرما لے، بیماروں کو شفا دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو تو نجات دے دے۔ جو بھی لوگ دنگوں اور فساد میں مارے جاتے ہیں، اے اللہ ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، انہیں بھی شہادت کے مقام عطا فرما۔ اللہ تو ہم میں سے جو بیمار ہوں انہیں شفا دے، جو بے اولاد ہوں انہیں نیک اولاد عطا فرما، اور جن کی بھی اولاد غلط راستے پر ہو، اے اللہ
انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.